بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یوتھ کلب نام سنا ہوگا آپ نے، کہ ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے نوجوان نسل میں، کالج یونیورسٹیز اور اسکولوں میں، یعنی اسی ماحول میں جو کام کر رہا ہے۔ یوتھ کلب آپ نے نام سنا ہوگا، تو اس حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں آج کے۔ اور بھی مختلف ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ایک موٹیویشنل سپیکر ایک سپیچ کے لاکھوں روپے چارج کرتے ہیں، لیکن یوتھ کلب کی جو معلومات انفارمیشن ملی ہے کہ یہ بالکل بھی 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے، بالکل بھی کلیئر کٹ بات ہے۔ کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اسکول ہوں، یہ بالکل بھی سپیچز کے پیسے چارج نہیں کرتے آپ سے۔ تو مفتی صاحب سے پتہ چلا، مفتی طارق مسعود صاحب سے، کہ یہ صرف ان کی سپیچز اور تقریریں نہیں ہیں، بلکہ پراپر جو ہے ان کے پاس ایک سرکل ہے پازیٹیو وے میں، جس طرح ایک ورکشاپ ہے پراپر ان کے پاس، یعنی ایک سیٹ اپ ہے، اسی طرح نہیں ہے۔ تو جو بھی نوجوان یعنی اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے، تو ان کے لیے ان کے پاس ورکشاپ ہے، بہت کمفرٹیبل، اور ایک ترتیب ہے ان کے پاس۔ پریزیڈنٹ آف یوتھ کلب راجہ ضیاء بھائی، ان کی میں ایک سپیچ سن رہا تھا کہ 4.5 منٹ کی، ابھی 2-4 دن پہلے، ایک منال کرسمس کے حوالے سے۔ تو وہ سپیچ جب میں نے سنی تو اس سپیچ نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، میں ایموشنل ہو گیا تھوڑی۔ they would try کہ ہم نبی کی سنتوں کو فالو کریں، لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو کہ کرسچن ایکڈیمکس بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے، یہ پیگن ہے، یہ شرک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں شرک ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کرنی ہے۔ دیر کے لیے کہ ایک نوجوان کو چاہیے بھی یہی ہوتا ہے، اس طرح کی سپیچ جذباتی جو وہ کر رہے تھے، کہ بہت جو ہے زبردست قسم کی وہ سپیچ تھی۔ تو اگر آپ میں سے، اور اس کے بعد مختلف ساتھی ہیں، تو ابن جلیل بھائی، علی احتشام بھائی، محمد علی بھائی، تو سب کے نام تو ادھر میں لے بھی نہیں سکتا، نا مجھے آتے ہیں، لیکن یہ جو سیٹ اپ ہے جس پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ جو بھی ادھر یہاں نیا آتا ہے نا، وہ علیحدہ سے کوئی فلم بننے کی کوشش کرتا ہے اور علماء سے لوگوں کو کاٹتا ہے، لیکن جو پازیٹیو یہ یوتھ کلب کی خاصیت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو علماء سے متنفر نہیں کیا، کاٹا نہیں، علیحدہ نہیں کیا، بلکہ وہ میں پوڈ کاسٹ بھی پڑھی ہوئی ہے طہا بھائی کی ادھر کراچی میں، پھر مفتی صاحب ادھر بھی آئے تھے، اور ضیاء بھائی کی بھی میں نے وہ دیکھی رمضان ٹرانسمیشن جو ہے مفتی صاحب کے ساتھ۔ تو بڑا ایک اچھا تعصب ہے کہ علماء کے ساتھ تعلق ہے ان کا۔ اور باقی بھی اگر دیکھا جائے تو وہ طہا بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس بیریئر کو بیچ میں سے ختم کرنا ہے، کہ آپ کے لوگ ہمارے پاس، ہمارے لوگ آپ۔ وہ کہہ رہے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث بھی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء حق، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اصل چشمہ جو ہے وہ تو یہاں سے پھوٹتا ہے نا۔ تو جب علماء سے ہی لوگوں کو منتشر کرنا، بدگمان کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر تو آپ اس پازیٹیو وے میں کام نہیں کر سکیں گے، نہیں آپ کے پاس وہ اصلی چیز پہنچے گی، اصلی شکل میں وہ کام آپ تک پہنچے گا۔ تو وہ ضیاء بھائی کی جو میں نے سپیچ سنی، اس نے مجھے کچھ دیر کے لیے ایموشنل کر دیا، کہ اس سے میں بہت امپریس ہوا اور اٹریکٹ ہوا ان کی طرف، کہ معلومات لی تو وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ پراپر جو ہے ان کے پاس سیٹ اپ ہے، ایک نظام ہے، ایک سرکل ہے ان کے پاس، اسی طرح نہیں، یعنی ایک پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی دین کے لیے قبول کرے، ہر بندے کو دین کا کام اس سے لے لے۔ اور وہ حدیث بھی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، دوسروں تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر خیر کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اور یوتھ کلب کے حوالے سے یہ جو معلومات تھی جو میرے پاس میں، پھر ابھی ایک اور وضاحت کر دوں کہ یوتھ کلب والوں نے کوئی میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھیجے کہ آپ ہماری تعریف کریں، ہمارے لیے ویڈیو بنائیں، بلکہ جو ریئلٹی تھی میں امپریس ہوا، تو پھر وہ میں نے سمجھا کہ یہ ہونی چاہیے،
اگر نہ یہ اس طرح نہ ہو تو یعنی اگلوں کو بھی تو پتہ چلے کہ یار ہم کام کر رہے ہیں، ان تک یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہاں بھائی کوئی تو امپریس ہو رہا ہے۔ اور جس طرح وہ نوجوانوں میں کام کر رہے ہیں یوتھ کلب، تو بہت جو ہے بڑی بات ہے، تاکہ اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ہم کوئی کام کر رہے ہیں، وہ آواز ہماری کسی تک پہنچ رہی ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا ان کو جو ہے ایک حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا دوں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ ہر خیر کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں بھی دین کے کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں۔ آخر وعدانا الحمدللہ رب العالمین۔